بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اس سے طلاق دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش گھوڑے سے ایک منچلے نے استعاذیہ کہا، اللہ بخشے سے بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئی، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اس سے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے۔ عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب۔ جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت۔ کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا چھوڑ دیا؟ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ گھوڑے کے متجس زندگی کا پٹارا کھول کر سامنے آ گیا تھا۔ تجس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا، کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اس سے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تب ہی میں نے اس سے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ مواد پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی۔ سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والی کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے، جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھا سادی ہے، اس سے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائی کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابع دار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی، کیا پیتی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں جوئے میں باری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے۔ روز روز بازار سے خریداری کی صعوبت نہیں اٹھائی پڑے گی کیا؟ ایک مونگ پھلی بیچنے والی کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ وہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آیا، ہونا
تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پوری مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلظات بھی بکے۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اس سے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چھائی تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پشیمانی تھی یا کیا، وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسایہ نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے سوا تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اس سے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی تاک میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بےعزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اس سے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کی بیچ چرپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی، آج مجھے سمجھ آیا تھا۔ تو وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتی ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کی گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئی کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا اشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ اس کا باپ گھر کے دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے دنیا داری نہیں آتی۔ وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے۔ تیرا نائب تو خائن نکلا اور آج نفقی کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی، وہ تو 2 جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر باری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں، کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بددعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں کورچشم اس سے پہچان نہ سکا۔ میں نہیں ڈرتا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔
دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اگر ہو سکے تو شیئر کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔